حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں. ہم اس ویڈیو میں قربانی کے جانور کے ان عیوب کو ذکر کریں گے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی ہے، اور ایسے عیوب بھی بیان کریں گے جس سے قربانی تو ہو جاتی ہے مگر خلاف اولا، اور ساتھ ساتھ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے یہ بھی بیان کریں گے. اس سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں. ناظرین کرام، وہ عیوب جن سے قربانی نہیں ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح ہیں. نمبر 1، ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو. نمبر 2، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے. نمبر 3، اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو. نمبر 4، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکے. نمبر 5، لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے. نمبر 6، وہ جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان ہو. نمبر 7، وحشی یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائے. نمبر 8، جنگلی بکرا یا خنثی جانور یعنی وہ جانور جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں پائی جاتی ہوں. نمبر 9، جلالہ یعنی وہ جانور جو صرف غلیظ اور گندا کھاتا ہو. نمبر 10، وہ جانور جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو. نمبر 11، جس جانور کے کان، دم یا چکتی 1/3 یعنی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں. نمبر 12، جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو. نمبر 13، ایسا جانور جس کے دانت نہ ہو یعنی وہ دانت جھڑ گئے ہوں. نمبر 14، تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں. بکری میں 1 تھن کا خشک ہونا اور بڑے جانور میں 2 تھن کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے. نمبر 15، جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی تو جائز ہے اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اور جڑ سمیت ٹوٹے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر اوپر سے ٹوٹے اور جڑ سلامت ہے تو قربانی ہو جائے گی. نمبر 16، جس جانور کی دم پیدائشی طور پر نہ ہو. نمبر 17، ایسا خارشی جانور جو بہت دبلا پتلا ہو اور خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہو. ناظرین کرام، یہ وہ عیوب ہیں کہ اگر جانور میں پائے گئے تو قربانی نہیں ہوگی. اور اب آئیے ہم ایسے عیوب کا ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے قربانی جائز تو ہے مگر خلاف اولا. نمبر 1، جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو. نمبر 2، جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں مگر اس کا اثر جڑ تک نہ ہو. نمبر 3، اتنا بوڑھا جو جفتی پر قادر نہ ہو. نمبر 4، ایسی مادہ جانور جو بڑھاپے کی وجہ سے بچہ جننے سے عاجز ہو. نمبر 5، حاملہ جانور یا بچہ والا جانور اسے بھی ذبح کرنا. نمبر 6، جس کے تھن میں بغیر کسی بیماری کے دودھ نہ اترتا ہو. نمبر 7، جس جانور کو کھانسی ہو. نمبر 8، جس جانور کو داغا گیا ہو. نمبر 9، بھیڑ یا بکری جس کی دم پیدائشی طور پر بہت چھوٹی ہو. نمبر 10، کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر نہ ہو. اور نمبر 11، لنگڑا جانور جو چلنے پر قادر ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ عیوب ہیں کہ اگر جانور میں پائے گئے اور آپ نے اس جانور کی قربانی کی، قربانی تو ہو جائے گی مگر خلاف اولا نہ کرنا، ایسے جانور کی قربانی بہتر ہے. ناظرین کرام، اب آئیے ہم جانوروں کے عمر کے تعلق سے آپ کو بتائیں کہ اونٹ کی اگر قربانی کر رہے ہیں تو کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے. بھینس، بیل یا اس جیسے دوسرے جانور کی اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو کم از کم 2 سال. بکرا، بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ وغیرہ اگر کر رہے ہیں تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اس سے اگر کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر زیادہ ہو تو بہت بہتر. البتہ دمبا یا بھیڑ
کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مسائل ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ بغور سماعت کیے ہوں گے اور آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک کار خیر سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں